بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین مجلس، گزشتہ درس میں ہم امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب شروط الصلاۃ و ارکانها و واجباتها سے نماز کے 7 شروط پڑھ چکے تھے۔ 7ویں شرط آپ کے سامنے بیان کی گئی تھی، وقت کا داخل ہونا۔ آج کے درس سے انشاءاللہ آگے کا حصہ ہم پڑھنا شروع کریں گے۔ چنانچہ مصنف نے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے 8ویں شرط نماز کی یہ ذکر کی ہے کہ نمازی قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھے، استقبال القبلہ، یہ نماز کی 8ویں شرط ہے۔ اگر قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے، کسی دوسری طرف اس کا چہرہ ہو تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ نماز کی صحت کے لیے شرط ہے کہ نمازی کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر بہت سارے دلائل ہیں اور تمام علماء کا اس شرط پر اجماع ہے، کسی بھی عالم کا اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ تمام کے تمام علماء اس بارے میں متفق ہیں کہ اگر کوئی شخص بغیر قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے نماز ادا کر لے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے استقبال قبلہ کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیں، نماز پڑھتے ہوئے اپنا چہرہ کس طرف رکھیں؟ مسجد حرام کی طرف۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے قبلہ رخ ہونے کا حکم دیا ہے، لہذا یہ آیت دلیل ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونا شرط ہے، اس کے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں جب خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ کی خواہش تھی کاش کہ ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو۔ اس وقت مسلمانوں کا قبلہ پرانا قبلہ چلا آ رہا تھا، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ تھا، قدیم زمانے سے یہی قبلہ چلا آ رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ کاش کہ ہمارا قبلہ کس طرف ہو؟ خانہ کعبہ کی طرف ہو، بیت المقدس کی طرف نہ ہو۔ اس وقت جب قبلہ بیت المقدس ہی تھا،
اللہ کے رسول خانہ کعبہ میں نماز پڑھتے تو اس طرف کھڑے ہوتے جہاں آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ ہو. تو اس سے کیا ہوگا؟ بیت المقدس کی طرف جو اصل قبلہ ہمارا ہے اس طرف چہرہ کر کے نماز ہماری درست ہو جائے گی، اور ساتھ میں خانہ کعبہ بھی ہمارے سامنے رہے گا. اللہ رب العالمین نے آپ کی یہ خواہش مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرنے کے تقریباً 1.5 سال کے بعد پوری کی. یہ آیت جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ بقرہ کی 2 پارے کے بالکل شروع میں یہ آیت ہے، قد نرى تقلب وجهك في السماء. اللہ رب العالمین فرمان ہے کہ آسمان کی طرف جو آپ اپنی نظریں اٹھاتے ہیں اس خواہش میں کہ قبلہ ہمارا بدل دیا جائے، تو ہم نے دیکھا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا قبلہ بدل دیں گے، اس طرف آپ کا قبلہ بنائیں گے جو آپ کو پسند ہو، جس سے آپ خوش ہو، راضی ہو جائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اس لیے آپ کیا کریں؟ مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کر لیں. یہ آیت جب نازل ہوئی تو مسلمانوں کا قبلہ بدل گیا، بیت المقدس سے قبلہ خانہ کعبہ کی طرف ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تمام نمازیں خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے ہی پڑھی ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی، قبلہ بدلنے کا اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو خبر دی کہ ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، اب ہمارا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا، بیت المقدس اب ہمارا قبلہ نہیں رہا. ایک صحابی جس نے اللہ کے رسول سے یہ خبر سن لی تھی، بلکہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ چکے تھے خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کر کے، وہ نکلے دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے صحابہ اکرام کو خبر دینے کے لیے کہ ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، اب ہم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں گے. ایک مسجد سے گزر ہوا، دیکھا کہ اس مسجد کے مصلیان ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھ رہے ہیں، کیونکہ انہیں ابھی تک خبر نہیں ملی ہے. دوران نماز اس صحابی نے انہیں کہا کیا آپ لوگوں کو ابھی تک خبر نہیں ہے کہ ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو چکا ہے؟ مدینے سے جنوب کی طرف مکہ ہے. مدینے والے کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ جنوب کی طرف. اور بالکل شمال کی طرف، نارتھ کی طرف کیا ہے؟ بیت المقدس ہے. تو اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، نارتھ کی طرف، اور دوران نماز خبر ملی کہ ہمارا قبلہ بدل چکا ہے، اب خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہو چکا ہے. نماز کی حالت میں ہی انہوں نے اپنا قبلہ چینج کر لیا اور خانہ کعبہ کی طرف باقی نماز انہوں نے چہرہ کر کے مکمل کی. یہ واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے تحویل قبلہ کا. اس واقعے میں اس بات کی تعیین نہیں ہے، صحیح بخاری کے اندر جو روایت ہے قصہ تو موجود ہے کہ اس طرح ہوا، اور صحابہ اکرام جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع کیے تھے انہوں نے اپنی باقی نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے مکمل کی. یہ روایت بالکل صحیح سند سے موجود ہے، لیکن اس روایت میں اس بات کی صراحت نہیں ہے کہ یہ واقعہ کس مسجد میں پیش آیا تھا. بعد دوسری روایتوں میں اس مسجد کے نام کے ساتھ یہ روایت آئی ہوئی ہے، مسجد کی تعیین موجود ہے. چنانچہ بعض روایتوں میں ہے مسجد قباء کے اندر یہ واقعہ آیا، پیش ہوا. بعض روایتوں میں ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ہی واقعہ پیش ہوا تھا. بعض روایتوں کے اندر ہے کہ مسجد بنی عمرو بن سلمہ کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا. لیکن یہ تمام روایتیں
کسی بھی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام روایتوں میں جن میں مسجد کے نام کی تعیین ہے، کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ ہر روایت کے اندر کچھ نہ کچھ کلام ہے، ہر سند میں کچھ نہ کچھ کلام ہے۔ اس لیے اسنادی حیثیت سے ہم کسی مسجد کے بارے میں بالتعیین کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہے کہ یہی مسجد مسجد قبلتین ہے، اور جس کی دلیل صحیح سند سے یہ حدیث ہمارے پاس ہے۔ ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس صحیح سند سے نہیں ہے جس سے ہم کسی مسجد کی تعیین کر سکیں کہ یہی مسجد مسجد قبلتین ہے۔ قبلتین مطلب دو قبلوں والی مسجد۔ البتہ کسی جگہ کی تعیین کے لیے جو مؤرخین ہوتے ہیں، ہسٹری کے ماہرین ہوتے ہیں، متخصصین ہوتے ہیں، ان کے یہاں کسی جگہ کی تعیین کے لیے متعدد طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو سب سے بیسٹ یہ ہے کہ کسی صحیح حدیث کے اندر ہمیں اس کی دلیل مل جائے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے۔ لیکن اگر یہ نہ بھی ملے تب بھی دوسرے طریقے ہیں کسی جگہ کی تعیین کرنے کے لیے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ جیسے آپ اگر حج کے لیے جا رہے ہیں اور عرفہ کے میدان میں نہیں پہنچے تو آپ کا حج کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا۔ اب عرفہ کا میدان کہاں سے کہاں تک ہے؟ جہاں نہ پہنچنے کی وجہ سے حج باطل ہو سکتا ہے، پہنچ جائے تو حج آپ کا درست ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی شخص کہے کہ میں اسی کو عرفہ کا میدان مانتا ہوں اور وہ ہے مزدلفہ میں، چلے گا؟ نہیں چلے گا، اس کو عرفہ پہنچنا ہوگا۔ اب اگر کوئی کہے کہ صحیح سند سے ہمیں دکھاؤ کہ یہیں سے عرفہ شروع ہوتا ہے اور یہاں پر ختم ہو جاتا ہے، یہ جو تم نے لکیر کھینچی ہے عرفہ کے میدان کی، یہ جو بارڈر بنایا ہے، اس بارڈر کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تو کسی صحیح سند سے آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ اس بارڈر کی ہمارے پاس یہ دلیل ہے، اس سے 2 فٹ آگے بھی نہیں 2 فٹ پیچھے بھی نہیں، یہی وہ بارڈر ہے۔ تو کیسے تعین کریں گے آپ؟ تو مؤرخین کے پاس اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اس جگہ کے جو اصل باشندے ہیں، ایک لمبی مدت سے وہاں پر رہ رہے ہیں، تو ان کی تعیین بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ وہی جگہ ہے۔ اس لیے جو عرفہ کے آس پاس کے رہنے والے ہیں ان سے آپ پوچھیں گے تو وہی بالاتفاق کہیں گے یہی عرفہ ہے۔ اس کے اور بھی متعدد طریقے ہیں ثابت کرنے کے۔ تو اب مسجد قبلتین کی تعین کیسے ہوگی کہ کون سی مسجد ہے؟ تو اہل مدینہ سے آپ جا کر پوچھیں، اس زمانے سے لے کر آج تک ہر کوئی کس مسجد کو کہے گا مسجد قبلتین؟ مسجد بنی عمرو بن سلمہ کو، مسجد بنی عمرو بن سلمہ کو ہر کوئی کہے گا یہی مسجد قبلتین ہے۔ آج بھی آپ مدینہ چلے جائیں، کسی بھی شخص سے پوچھیں مسجد قبلتین کہاں ہے، ہر کوئی اسی مسجد کو دکھائے گا جو پرانے زمانے میں بنو عمرو بن سلمہ کا علاقہ تھا اور جہاں پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، ہر کوئی اسی مسجد کو دکھائے گا۔ کوئی کسی دوسری مسجد کے بارے میں کوئی ایک بندہ بھی کہنے والا نہیں ملے گا۔ تو اس طریقے سے جگہ کی تعیین ہو سکتی ہے، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ چاہے اس مسجد میں واقعہ پیش آیا ہو یا کسی دوسری مسجد میں، اصل واقعہ ثابت ہے، اور جو شرعی احکام و مسائل اس واقعے سے مستنبط ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست ہے، چاہے اس مسجد میں پیش آئے چاہے دوسری مسجد میں پیش آئے، حکم وہی ہے، مسئلہ وہی ہے۔ تو اس واقعے سے بہت سارے احکام و مسائل کا ہمیں علم ہوتا ہے۔ قبلے کے تعلق سے چند اہم احکام و مسائل ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پہلا تو یہ کہ بغیر قبلے کی طرف چہرہ کیے ہوئے نماز درست نہیں ہے، قبلہ کی طرف چہرہ کرنا شرط ہے، شروع سے لے کر آخر تک آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہی ہو۔ اگر کوئی شخص دوران نماز اپنا چہرہ قبلے سے ہٹا لے اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ جیسے آپ نے نماز شروع کی اور تھوڑی دیر بعد پیچھے کچھ ہلچل محسوس کیا، آپ نے جھگڑا محسوس کیا یا لوگ چلانے لگے کسی وجہ سے، تو آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے پیچھے طرف، تو نماز آپ کی کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی۔
یہ جو قبلے سے آپ ہٹ گئے دوران نماز، قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز شروع کیا، سائیڈ میں یا پیچھے کی طرف کوئی چیز دیکھنے کے لیے آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا، اور دیکھنے کے بعد فوراً پھر چہرہ قبلے کی طرف کر لیا، تو کیا نماز چلے گی، درست ہوگی؟ یہ نماز باطل ہو گئی ہے۔ اب نئے سرے سے آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی، کیونکہ شروع سے لے کر آخر تک آپ کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں رہا۔ البتہ اگر نفلی نماز ہے اور سواری پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں صرف قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز شروع کر دے، اور باقی نماز چاہے سواری کسی دوسری طرف مڑ جائے کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسی سواری جو آپ کے کنٹرول میں ہے، جیسے کہ اونٹ ہے، گھوڑا ہے، تو اس سواری پر آپ نماز شروع کرنے کے بعد سواری چل رہی ہے اور آپ کا چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، شروع کیا تھا آپ نے چہرہ قبلے کی طرف کر کے، لیکن بعد میں سواری کے ادھر ادھر چلے جانے کی وجہ سے آپ کا چہرہ شروع سے آخر تک نماز کی حالت میں قبلے کی طرف نہیں رہا، تب بھی آپ کی نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ لیکن فرض نماز میں ایسا جائز نہیں ہے۔ البتہ جو آج کے دور کی سواریاں ہیں، ٹرین ہے، بس ہے، پلین ہے، یہ انسان کے کنٹرول میں ہے، آپ جس طرف چاہے یا جب چاہے اتر جائے، جب چاہے سوار ہو جائے، ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، اور نماز کا وقت داخل ہو جائے اور آپ کو لگے کہ نماز کا وقت نکل جائے گا اگر میں نماز نہ پڑھا ٹرین میں یا بس میں، تو ہاں، اگر آپ کو لگے کہ میں وقت کے اندر ایسی جگہ پہنچ جاؤں گا، ٹرین سے اتر جاؤں گا، بس سے اتر جاؤں گا، پلین سے اتر جاؤں گا، اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے میں شروع سے آخر تک اپنی نماز پڑھ سکتا ہوں، تب سواری پر نماز نہ پڑھیں اگر ادھر ادھر اس کے ہونے کا ڈر ہو۔ لیکن آپ کو پتا ہے کہ نہیں، وہ بالکل قبلے کی طرف ہی چہرہ رہے گا تو کوئی حرج نہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ بہتر کیا ہے کہ آپ اترنے کے بعد مکمل نماز قبلے کی طرف چہرہ کر کے پڑھیں۔ ٹرین میں آپ کیسے نماز پڑھیں گے؟ تو آپ قبلے کی طرف شروع کریں نماز، اور بعد میں ٹرین ادھر ادھر اگر ہو جائے، یا بس میں ہے یا پلین میں ہے، ادھر ادھر ہو جائے اور مکمل نماز آپ نے قبلے کی طرف چہرہ کر کے نہیں پڑھا ہے، تب بھی آپ کی نماز درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص آبادی میں ہے، جہاں بہت سارے لوگ آباد ہے، بستے ہیں، ان کے گھر ہیں، رہائش ہے، دکانیں ہیں، تو ایسی جگہوں پر اگر کوئی شخص نیا پہنچے، آپ گئے کسی گاؤں میں، کسی علاقے میں، آپ وہاں نئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ قبلہ کس طرف ہے، نماز کا وقت ہو گیا یا آپ کی نماز باقی ہے، ابھی ظہر کی نماز ہو چکی ہے اور ظہر کے بعد آپ پہنچے تقریباً عصر سے پہلے یا عصر کے وقت، ظہر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے، اب کیسے پڑھیں گے؟ آپ قبلے سے واقف نہیں ہیں، تو کیا کسی بھی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لے تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں، قبلے کے بارے میں اسے پتہ کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ کیسے پتہ کرے گا؟ وہاں کے لوگوں کو پوچھ کر، وہاں کے جو باشندے ہیں ان لوگوں کو پوچھ کر کہ قبلہ کس طرف ہے، پھر وہ نماز پڑھے گا۔ اگر اس نے پوچھا نہیں اور اجتہاد کیا بس کہ اسی طرف ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لیا، بعد میں پتہ چلا کہ چہرہ میرا دوسری طرف تھا، دوسری طرف چہرہ کر کے نماز میں نے پڑھ لی ہے، پوچھ سکتا تھا لوگوں سے، لیکن پوچھنے کی زحمت نہیں اٹھائی، اتنی تکلیف نہیں اٹھائی، اور اجتہاد کر کے کہ اسی طرف قبلہ ہو سکتا ہے، نماز پڑھ لیا۔ پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ غلطی ہو گئی ہے، چہرہ میرا قبلے کی طرف نہیں تھا، تو اسے اپنی نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز باطل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ پوچھ سکتا تھا اور اس نے کوتاہی کی، تو ایسے شخص کو پوچھنا پڑے گا لوگوں سے کہ قبلہ کس طرف ہے، اور جو وہ بتائیں ان کے بتانے کے مطابق آپ قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھیں۔
اگر کوئی آبادی سے باہر ہے، جب آبادی سے باہر ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر پوچھنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں جس سے آپ پوچھ سکیں، تب کیا کریں؟ کیسے پتا کریں کہ قبلہ کس طرف ہے؟ تو ایسی صورت میں بندہ اجتہاد کرے گا، اور اجتہاد کر کے قبلے کی تعین کرے گا اور نماز پڑھے گا قبلے کی طرف اجتہاد کرنے کے بعد۔ کیسے اجتہاد کرے گا؟ مثال کے طور پر دن ہے تو سورج دیکھ کر اجتہاد کر سکتا ہے، اس سے پتہ لگ جائے گا کہ ابھی قبلہ کس طرف ہو سکتا ہے، لیکن کنفرم سورج سے پتہ لگنا مشکل ہی ہے۔ چاند سے، بعض لوگ ستاروں سے پتہ لگا لیتے ہیں، ماہر ہوتے ہیں اور ستاروں سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ ہاں فلاں ستارہ اس طرف ہے تو قبلہ اس طرف ہوگا۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی اجتہاد کر سکتا ہے، اجتہاد کرے گا۔ آج کے دور میں انٹرنیٹ کی مدد سے بھی آپ نیویگیشن سے، کمپس سے آپ ہی کر سکتے ہیں قبلہ کس طرف ہے۔ تو یہ سب اجتہاد کے آلات ہیں۔ اس طریقے سے اجتہاد کر کے وہ قبلے کی تعین کرے گا اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھے گا۔ اگر 2 لوگ ہیں، 3 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں اور اختلاف ہو گیا، کیا کریں گے؟ کچھ کہہ رہے ہیں اس طرف ہے، کچھ کہہ رہے ہیں اس طرف ہے، 2 لوگ ہیں، اختلاف ہو گیا، تو ایسی صورت میں کوئی ایک دوسرے کی اتباع نہیں کرے گا، اپنے اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے گا۔ اگر آپ کا اجتہاد کہہ رہا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے اور ان کا کہہ رہا ہے کہ اس طرف ہے، اور آپ نے ان کو امام بنا لیا اور ان کے ساتھ اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لی، تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، کیونکہ آپ نے اپنے اجتہاد کے خلاف عمل کیا۔ چونکہ یہاں پر کنفرم نہیں ہے، اجتہاد ہی ہے، جو غلط بھی ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں دوسرے کے اجتہاد پر عمل نہیں کر سکتے، اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کریں گے آپ۔ عموماً ایسا کم ہی ہوتا ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو یہ نعمت موجود ہے انٹرنیٹ کی ہمارے پاس، اس سے تعین تقریباً ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی مسجد تعمیر کر رہا ہو تو ایسی صورت میں حد درجہ کوشش کرے کہ مسجد کا قبلہ ایک دم بالکل ٹھیک رہے۔ بعض لوگ تعمیر کرنے کے بعد قبلے کے بارے میں پتہ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، اب تعمیر کرنے کے بعد اس طرح قبلہ آ رہا، بعد میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب کیا کرتے ہیں؟ مسجد کے حساب سے ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پوری زندگی تھوڑا سا کٹ کے نماز پڑھتے ہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ آپ تعمیر ہی کریں اسی طرح مسجد کو جس طرف قبلہ ہے، اس کے بعد بھی اگر معمولی انحراف ہو جائے تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی۔ قبلہ کی طرف چہرہ ہو تو اس کے کئی مراحل ہیں۔ ایک شخص جو خانہ کعبہ میں موجود ہے اور اپنی آنکھوں سے خانہ کعبہ کو دیکھ رہا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ بالکل خانہ کعبہ کی طرف ہو، جو وہیں پر موجود ہے مسجد حرام میں اور خانہ کعبہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہلکا بھی ادھر ادھر ہو جائے، اس کا چہرہ بالکل ناک کی سیدھ میں خانہ کعبہ ہونا چاہیے۔ اگر مسجد حرام سے باہر ہے تو مسجد حرام کی طرف اس کا چہرہ ہو، مسجد حرام سے باہر ہے لیکن مکہ کے اندر ہی ہے وہ، ٹھیک ہے، تو مسجد حرام کی طرف اس کا چہرہ ہو۔ کوئی مکہ سے باہر ہے، مدینہ ہے، انڈیا آ گیا ہو، تو اب اس کا چہرہ مکے کی طرف ہو۔ مکہ کس طرف ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو صحابہ اکرام سے کہا لا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها بغایۃ او بول ولكن شرقوا او غربوا۔ صحابہ اکرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیشاب و پاخانہ کرتے وقت تم قبلے کی طرف نہ اپنا چہرہ کرو نہ اپنی پیٹھ کرو۔ تو اللہ کے رسول نے قضاء حاجت کے وقت قبلے کی طرف چہرہ کرنے سے بھی منع کیا، پیٹھ کرنے سے بھی منع کیا، ٹھیک ہے۔
آگے کیا فرماتے؟ وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا، لیکن مشرق یا مغرب کی طرف تمہارا چہرہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے کہا کہ جنوب کی طرف مدینے والوں کا قبلہ ہے، جنوب کی طرف قبلہ ہے۔ اب اس حدیث کو کوئی انڈیا میں اپلائی کرے اور کہے کہ مشرق یا مغرب کی طرف قضاء حاجت کے وقت ہمارا چہرہ یا پیٹھ ہونی چاہیے، درست ہوگا؟ اسی لیے ترجمہ کافی نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کا ترجمہ پڑھ کے حدیث قرآن کو سمجھ سکتے ہیں، تو اب ترجمہ پڑھے گا؟ کہا کہ اللہ کے رسول نے خود کہا ہے کہ پیشاب و پاخانے کے وقت ہمارا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف ہونا چاہیے، اور اپلائی کرے انڈیا میں اس حدیث کو، ظاہر سی بات ہے کہ اسے غلطی ہوگی۔ تو صرف ترجمہ کافی نہیں ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق اور مغرب کہا کہ تمہارا چہرہ قضاء حاجت کے وقت مشرق یا مغرب کی طرف ہو۔ تو پورا مشرق اور پورا مغرب یہ کعبے کے علاوہ ہے، اور مشرق و مغرب کے بعد کون سے سمتیں بچتی ہیں؟ جنوب اور شمال، ساؤتھ اور نارتھ، یہی بچتے ہیں۔ تو اب اس طرف اگر کرے گا ساؤتھ میں یا نارتھ میں تو جائز نہیں ہے قضاء حاجت کے وقت ساؤتھ یا نارتھ میں مدینے کے اندر چہرہ کرنا یا پیٹ کرنا۔ اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ مدینے والوں کا قبلہ ساؤتھ کی طرف ہے، جنوب کی طرف ہے۔ تو جو لوگ مکہ سے باہر ہیں وہ سمت کی طرف اپنا چہرہ کریں گے، جیسے انڈیا والوں کے لیے کیا ہے؟ مغرب ہے، مغرب کی طرف اپنا چہرہ کریں، ان کا قبلہ ہو جائے گا بالتعین۔ کعبہ کدھر ہے ایک دم ناک کی سیدھ میں ہو، اتنی دقت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے یہاں سے، اور اللہ رب العالمین کسی انسان کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ تو معمولی انحراف اگر ہو بھی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے مکہ کے اندر ہی جو دوسری مسجدیں ہیں وہاں پر مسجد لمبی ہے تو صف ایک دم لمبی ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ صف کے اندر جتنے لوگ ہیں سب کا چہرہ تو بالکل کعبے کی طرف نہیں ہے۔ امام صاحب اور ان کے پیچھے جو ہیں ان کا چہرہ تو کعبے کی طرف ہے، لیکن جو ایک دم سائیڈ میں ہے ان کو تھوڑا سا ترچھا کر کے پھر نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، تابعین اور اسلاف کرام نے کبھی ایسا نہیں کیا، اور آج تک مکے کے اندر مسجد اسی طرح موجود ہے۔ کسی ایک عالم کا بھی فتویٰ نہیں کہ یہاں پر اس طریقے سے باقی لوگوں کی نماز درست نہیں ہوگی، تھوڑا باقی لوگوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ترچھا ہو کے امام کی طرف ہونا پڑے گا۔ کوئی نہیں کہتا یہ، تو ہلکا پھلکا انحراف ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض علماء نے اس میں اجماع تک نقل کیا۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ما بین المشرق والمغرب قبلہ، یہ بھی مدینے کے اندر اللہ کے رسول نے کہا مشرق اور مغرب کے درمیان ہمارا قبلہ ہے۔ تو اب جنوب کی طرف قبلہ ہوگا ان کا، تو کس طرف چہرہ ہو؟ مشرق اور مغرب کے درمیان ہو تو آپ کا قبلہ درست ہو گیا۔ ایک دم بالکل اسی طرف ہو، تھوڑا سا ادھر ہو گیا تو نہیں ہوگا، نہیں، تھوڑا سا ادھر ہونے کے باوجود بھی تو مشرق اور مغرب کے درمیان کی ہے نا، وہ تھوڑا سا اگر ادھر ہو جاتا ہے ادھر ہو جاتا ہے تب بھی مشرق و مغرب کے درمیان ہی ہے نا۔ جیسے یہاں پر انڈیا میں ہم اگر کہیں ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان ہمارا قبلہ ہے، تو اگر کوئی شخص اس طرف تھوڑا سا ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان نہیں ہے، ساؤتھ اور نارتھ کے درمیان ہی ہے، گرچہ تھوڑا سا انحراف ہوا ہے۔ تو معمولی انحراف ہو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نماز درست ہے۔ لیکن کیا جان بوجھ کر سکتے ہیں؟ نہیں، جان بوجھ کر نہیں۔ ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ قبلہ بالکل ہمارا درست ہو، ذرہ برابر انحراف نہ ہو، اس کے باوجود ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سفر کے بارے میں کہہ رہا تھا، کوئی صحرا میں ہو، آبادی سے باہر ہو، ایک شخص نے اجتہاد کیا اور نماز شروع کی، دوران نماز اس کا اجتہاد بدل گیا۔ مثال کے طور پر اس نے اجتہاد کیا
اس وقت بدلی تھی آسمان میں، ٹھیک ہے، اس نے اجتہاد کیا کہ اسی طرف ابھی قبلہ ہو سکتا ہے، عصر کی نماز پڑھنی تھی اس کو، تھوڑی تاخیر سے بھی پڑھ رہا تھا، اس نے سوچا کہ اسی طرف قبلہ ہوگا، اور آسمان میں بدلی چھائی ہوئی، سورج نظر نہیں آ رہا، نماز شروع کی، بعد میں پتہ چلا کہ سورج اس طرف سے طلوع ہو گیا، دوران نماز میں اس کو پتہ چل گیا کہ میرا اجتہاد غلط تھا، اب کیا کرے گا وہ؟ نماز کی حالت میں ہی جس پر یقین ہوا ہے اور پتہ چل گیا کہ اجتہاد غلط تھا، اس کو درست کر کے قبلے کی طرف، جو اس کا اجتہاد ابھی بدلا ہے اس طرف اپنا چہرہ کر لے گا اور نماز مکمل کرے گا، اس کی نماز درست ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شک اگر پیدا ہو، یقین نہ ہو، جو اجتہاد کیا تھا اس اجتہاد کے بارے میں شک ہو جائے کہ میں نے اس طرف اجتہاد کر کے نماز تو شروع کی تھی لیکن پتہ نہیں اسی طرف قبلہ ہے یا کسی دوسری طرف ہے، کسی دوسری طرف ہونے کے بارے میں یقین نہیں آیا ہے، شک صرف پیدا ہوا ہے، تو اس شک کا کوئی اثر نہیں ہے، الیقین لا یزول بالشک، تو اس شک کی وجہ سے اسے اپنی نماز نہ دہرانے کی ضرورت ہے اور نہ دوران نماز قبلہ کو بدلنے کی اسے ضرورت ہے۔ اگر کوئی شخص آبادی سے باہر ہو اور بغیر کسی اجتہاد کے اس نے نماز شروع کر دی، بغیر کسی اجتہاد کے اس نے چلو کسی بھی طرف قبلہ ہوگا نماز پڑھ لیتے ہیں، اجتہاد وغیرہ کچھ نہیں کیا، پتہ کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی اور نماز پڑھ لیا، تو ایسی صورت میں اس کی نماز اگر بعد میں پتہ چلے کہ غیر قبلہ کی طرف ہو گیا ہے تو درست نہیں ہے، کیونکہ اس نے اجتہاد نہیں کیا تھا۔ اگر اجتہاد کرتا اور بعد میں پتہ چلے کہ غیر قبلہ کی طرف میں نے نماز پڑھ لی ہے تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اجتہاد کیا تھا اس نے اور اجتہاد کے مطابق نماز پڑھی ہے۔ لیکن بغیر اجتہاد کے اگر نماز پڑھ لی اور پتہ چلا کہ غیر قبلہ کی طرف نماز ہو گئی ہے تو اسے نماز دہرانی پڑے گی، اس کی نماز درست نہیں ہے۔ واضح بالکل؟ 3 صورتیں علماء ذکر کرتے ہیں ایسی ہے جن 3 صورتوں میں قبلہ کی طرف چہرہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے۔ پہلی صورت ہے کہ ایک شخص قبلہ کے بارے میں پتہ کرنے کی اپنی طرف سے حتی الامکان کوشش کرے، لیکن کسی بھی طرف اس کا دل مائل نہ ہو، پریشان ہے، کافی کوشش کر رہا ہے، ایک بار لگ رہا ہے اس طرف قبلہ ہوگا، ایک بار لگ رہا ہے اس طرف ہوگا، ایک بار لگ رہا ہے اس طرف ہوگا، اپنے طور پر جو بھی کوشش کر سکتا تھا اب انٹرنیٹ کی مدد سے جاننے کی کوشش کر رہا ہے، نیٹ ورک کام نہیں کر رہا ہے، تھوڑی دیر میں دکھا رہا ہے کہ اس طرف ہے، کبھی آپ دیکھیں پھر تھوڑی دیر بعد دکھا دے رہا ہے اس طرف ہے، تھوڑی دیر بعد پھر اس طرف دکھا رہا ہے، وہی انٹرنیٹ ہے اور ہر 2 منٹ کے بعد اس کا قبلہ بدل رہا ہے، آپ کو یقین ہوگا کہ کس طرف قبلہ ہے؟ آپ اجتہاد کر رہے ہیں، کوشش تو کر رہے ہیں اپنی طرف سے، لیکن اس کوشش کا نتیجہ یقین کی صورت میں آپ کو نہیں ملا، شک ہی آپ کا رہ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ ایسی صورت میں جس طرف چاہے آپ چہرہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی جو شرط تھی یہ شرط ساقط ہو جائے گی، کیونکہ اس سے زیادہ کا آپ مکلف نہیں ہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو آپ کی وسعت تھی اس وسعت کے مطابق آپ نے کوشش کی لیکن آپ کو کوئی نتیجہ نہیں مل سکا، آسمان میں بھی بدلی چھائی ہوئی ہے یا رات کا معاملہ ہے، چاند بھی نظر نہیں آ رہا ہے، ستاروں سے آپ پہچانتے بھی نہیں کہ کیسے پتہ کریں قبلے کو، اب کیا کریں؟ پھر انٹرنیٹ کے ذریعے بھی کوشش کی، وہ بھی بار بار دھوکہ دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں جس طرف چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں چہرہ کر کے، کوئی حرج نہیں ہے، اب قبلے کی جو شرط تھی آپ سے ساقط ہو گئی۔ دوسری صورت ہے ایسا شخص جو قبلے کی طرف چہرہ نہ کر سکتا ہو، معذور ہو، تو اس سے قبلے کی طرف چہرہ کرنا ساقط ہو جاتا ہے، یہ شرط اس سے ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ کوئی شخص کھمبے سے بندھا ہوا ہو، دشمنوں نے اسے کھمبے سے باندھ دیا اور اس کا چہرہ کیا ہے کس کی طرف؟ مشرق کی طرف، اور بندھا ہوا ہے، کیا کرے گا؟ نماز نہیں پڑھے گا؟ نماز پڑھے گا۔ اب اس سے قبلے کی شرط ساقط ہو جائے گی، تو یہ دوسری شرط ہے، دوسری صورت ہے۔ تیسری صورت ہے کہ حد درجہ دشمنوں کا خوف ہو،
کہ وہ کسی بھی وقت اٹیک کر سکتے ہیں، جان جا سکتی ہے۔ اگر قبلے کے بارے میں ہم زیادہ سوچتے رہے تو نماز ہی نہیں پڑھ پائیں گے۔ تو ایسی صورت میں قبلے کی طرف چہرہ کرنے کی شرط جو ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، شدت خوف کی بنیاد پر۔ جنگ کی صورتحال ہے اور قبلے کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھنے کی اگر کوشش کریں جان جا سکتی ہے، تو ایسے موقع پر اس سے قبلے کی شرط کیا ہو جائے گی؟ ساقط ہو جائے گی۔ تو یہ ہے 8ویں شرط نماز کی، استقبال قبلہ، قبلے کی طرف چہرے کا ہونا۔ 9ویں اور آخری شرط ہے نیت کا ہونا۔ مصنف فرماتے ہیں وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ، اور نیت کا محل دل ہے، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ، اور زبان سے اسے ادا کرنا بدعت ہے۔ اور یہی فتویٰ تمام علماء کا ہے، یہاں تک کہ علماء احناف کا بھی، قدیم علماء احناف جن پر مذہب حنفی کا دار و مدار ہے، ان کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ تلفظ کے ساتھ نیت کرنا، جس طرح آج مسجدوں کے اندر ان کا حال ہے، کیا کہتے ہیں؟ عجیب و غریب الفاظ یاد کرنے میں ہی آپ کو کافی وقت لگ جائے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں، چہرہ میرا قبلہ کی طرف، فلاں امام کے پیچھے اتنی رکعت، فلاں نماز، دائیں یہ بائیں یہ، پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں۔ کوئی ذرہ برابر بھی اگر غور کرے تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ میڈ ان انڈیا نماز ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسی تعلیم نہیں دی ہے۔ بچنا چاہیے لوگوں کو اپنی نماز اس طرح خراب کرنے سے۔ نیت کا محل دل ہے، اور یہ ہر شخص سمجھتا بھی ہے کہ نیت کا محل دل ہے، اور وہ شخص بھی جو اس طرح نماز کی نیت کرتا ہے زبان سے ادا کر کے، اپنا ہر عمل وہ دل کے ارادے سے ہی کرتا ہے۔ وہی شخص جو مسجد آیا تھا اپنے گھر سے نکل کر، تم گھر سے نکلتے وقت پیر نکالا تو کیا زبان سے ادا کیا تھا کہ میں جا رہا ہوں مسجد فلاں نماز پڑھنے کے لیے؟ وضو کرنے سے پہلے کیا اس نے اس طرح منہ سے ادا کیا تھا میں وضو کر رہا ہوں اس طریقے سے، فلاں پانی سے، زمزم کے پانی سے یا فلاں پانی سے، اور فلاں فلاں نماز پڑھنا چاہتا ہوں؟ کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ پھر نماز کے وقت ہی یہ نیت کہاں سے آپ کو مل گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس نیت کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ بدعت ہے، وَالتَّلَفُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ۔ لیکن نیت ہونی چاہیے۔ نیت کہتے ہیں دل کے اندر آپ کا ارادہ ہونا چاہیے، اور یہ صرف نماز کے اندر نہیں بلکہ تمام عبادتوں میں شرط ہے، تمام عبادتوں میں نیت کا ہونا شرط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب تک دل میں نیت نہ ہو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ نیت کا فائدہ کیا ہے؟ نیت کے 2 فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ ہے عبادت اور معاملات کے درمیان فرق کرنے کی چیز یہی نیت ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جنبی ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے، روزانہ غسل کرتا ہے، حمام جاتا ہے، غسل کر کے نکلتا ہے۔ اب غسل جنابت کرنے کے لیے دل کے اندر نیت ہونی چاہیے، کیونکہ یہ غسل عام غسل نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ غسل جنابت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو اس کے لیے دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں۔ اب اگر کوئی شخص بھول گیا، روزانہ اس کی عادت ہے ظہر کی اذان سے پہلے غسل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اب اس دن وہ جنبی تھا اور اس کے ذہن سے بات نکل گئی کہ میں جنبی تھا، گیا غسل کیا، واپس نکلنے کے بعد حمام سے اسے یاد آ رہا ہے اچھا میں تو جنبی تھا۔ دوران غسل اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا جنبی ہونے کے بارے میں، اور بعد میں یاد آیا، تو کیا یہ غسل اسے پاک کر دے گا؟ اس غسل سے وہ پاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ عبادت ہے اور عبادت بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتی۔ تو غسل تو وہی ہے
ایک عام غسل اور ایک عبادت والا غسل، ان دو غسلوں کے درمیان فرق کس چیز سے آپ نے کیا؟ صرف نیت سے۔ تو نیت کا یہ ایک فائدہ ہے کہ عبادت اور معاملات کے درمیان اس سے فرق کرتے ہیں۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایک ہی طرح کی عبادتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے یہی نیت کام آتی ہے۔ ایک ہی طرح کی عبادت ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں صبح کے 8 بجے، فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے آپ سے چھوٹ گئی تھی، فوت ہو گئی تھی، اب وہ 2 رکعت جو فوت ہوئی ہے فجر سے پہلے وہ رکعت ابھی پڑھ رہے ہیں، یا اشراق کی نماز پڑھ رہے ہیں، یا صلاۃ الحاجہ پڑھ رہے ہیں، یا تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہیں، یا تحیۃ الوضو پڑھ رہے ہیں، یا استخارے کے لیے پڑھ رہے ہیں، نماز تو وہی ہے نا، کیفیت کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے، لیکن ان تمام الگ الگ نمازوں کی تعین کیسے ہوگی؟ صرف نیت سے، صرف نیت سے ہی اس کی تعین ہوگی، کوئی دوسری صورت نہیں ہے تعین تفریق کرنے کے لیے۔ تو تفریق اس نیت سے ہوئی، یہی نیت کا فائدہ ہے کہ آپ ایک فرض، اور جیسے کسی کی 2 نمازیں باقی ہیں، ظہر اور عصر، دونوں نماز ایک طرح کی ہے، 4 رکعت کی دونوں نماز ہے، یا سفر میں ہے تو دونوں 2 رکعت کی ہے، اب کیسے فرق کرے گا کہ پہلی والی نماز ظہر تھی، دوسری والی نماز عصر تھی؟ بس نیت سے ہی فرق ہوگا، جو دل کے اندر آپ کا ارادہ ہے نا وہی کافی ہے، دل کے اندر جو ارادہ ہے وہی کافی ہے کہ کون سی نماز ہے۔ الگ سے کھڑے ہو کر بعض لوگ کیا کرتے ہیں، امام اللہ اکبر کہہ چکے ہیں، وہ کافی دیر تک کھڑا ہے، نماز شروع نہیں کر رہا ہے، بعد میں اس سے پوچھے کہہ رہا کہ میں نیت کر رہا تھا، وہ تلفظ تو نہیں کرتا، زبان سے ادا تو نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو تیار کرتا ہے کہ ہاں میں ابھی اسی نماز کو پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کے بندے، اتنے دیر تک تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے، دل کے اندر ارادہ ہے نا، آپ کس لیے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ آئے کیوں تھے گھر سے یہاں پہ؟ یہی آپ کے اندر دل میں جو ارادہ ہے اسی کو نیت کہتے ہیں، وہی کافی ہے، دل کے اندر ارادے کا موجود ہونا، اس سے آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن کسی کے ذہن میں ہو ہی نہ کہ کون سی نماز ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا تھا اور چاند میں گرہن لگ گیا، اس کے لیے نماز مشروع ہے نا، ایک بندہ سمجھا کہ شاید تراویح کی نماز ہے اور اس نے تراویح کی نیت سے شروع کر دی، اور لوگ پڑھ رہے ہیں کس کی نماز؟ چاند گرہن کی، تو کیا اس کی یہ نماز چاند گرہن کی نماز ہوگی؟ نہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ فرق ہے نیت کا، تو نیت کے یہ فوائد ہیں۔ اس طریقے سے ہم جو نماز کی شرطیں تھیں ان سے فارغ ہو چکے۔ جو اگلا مسئلہ ہمارے سامنے ہے وہ ہے نماز کے ارکان کے بارے میں، صرف آج گنا دیتا ہوں، اگلے درس میں ہم تفصیل ایک ایک رکن کی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز کے کل 14 ارکان ہیں۔ نمبر 1 القیام مع القدرہ، یعنی کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھنی پڑے گی، بیٹھ کر پڑھیں یا لیٹ کر پڑھیں تو آپ کی نماز درست نہیں ہے۔ جو شخص کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتا ہے، یہ ایک نماز کا رکن ہے۔ دوسرے نمبر پر تکبیرۃ الاحرام، یعنی پہلی تکبیر جس سے آپ نماز کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر فاتحہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا نماز کا رکن انہوں نے شامل کیا ہے۔ چوتھے نمبر پر رکوع کرنا۔ پانچویں نمبر پر رکوع سے اٹھنا، اس لیے جو لوگ رکوع سے اٹھتے نہیں پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں، کرتے ہیں نا کچھ لوگ، ایک رکن مکمل چھوٹ جاتا ہے اور رکن چھوٹنے سے وہ رکعت باطل ہو جاتی ہے۔ رکن چھوٹنے سے وہ رکعت کیا ہوتی ہے؟ باطل ہو جاتی ہے۔ تو رکوع سے اٹھنا ایک رکن ہے، اٹھے نہیں پھر چلے گئے سجدے میں، ایک رکن آپ کا چھوٹ گیا ہے۔ اس کے بعد 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا۔ اس کے بعد ہے اعتدال کے ساتھ سجدہ کرنا، جب آپ سجدہ میں رہیں اعتدال کے ساتھ۔ اس کے بعد ہے 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا،
بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک سجدے سے پورا اٹھے ہی نہیں کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے، کرتے نہیں کرتے کچھ لوگ، ان کا مکمل ایک رکن چھوٹ جاتا ہے، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے والا رکن، اس سے نماز درست نہیں ہوگی۔ اس کے بعد تمام ارکان میں اطمینان کا مظاہرہ کرنا، اطمینان کے ساتھ، کوے کے چوچ مارنے کی طرح نہیں۔ بعض لوگ کب شروع کیا کب ختم کیا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، تو اس طریقے سے نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کسی نے اگر سجدے کے بعد رکوع کیا، نماز نہیں ہوگی، جو ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس کے بعد آخری تشہد، آخری تشہد رکن ہے، اگر ایک سے زائد تشہد ہے تو پہلا تشہد یہ رکن نہیں ہے، یہ واجب ہے بس، اور آخری تشہد رکن ہے۔ رکن چھوٹ جائے رکعت دہرانی پڑے گی، لیکن واجب اگر چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کے ذریعے اس کو آپ درست کر سکتے ہیں، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ تو پہلا تشہد یہ رکن نہیں ہے، اگر کسی سے فوت ہو جائے تب بھی اس کی نماز درست ہے، اس رکعت کو دہرانے کی ضرورت نہیں، بس سجدہ سہو کرے اس کی نماز ہو جائے گی۔ لیکن آخری جو تشہد ہے، سجدے سے اٹھنے کے بعد فوراً اس نے کیا کیا، تشہد کیے بغیر سلام پھیر دیا، نماز درست ہوگی نہیں، ایک رکن اس نے چھوڑ دیا۔ تشہد اخیر ایک رکن ہے۔ اس کے بعد اس تشہد کے لیے بیٹھنا، اور اس کے بعد ہے درود پڑھنا، اور اس کے بعد آخری رکن ہے دونوں طرف سلام پھیرنا۔ اس کے اندر بہت سارے ارکان ایسے ہیں جن کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت ہے، جن کے احکام و مسائل کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں یہ تمام جو 14 ارکان ہیں، ہر رکن کے بارے میں آپ کے سامنے تفصیل پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز کے ان اہم احکام و مسائل کو سیکھنے اور اپنی نمازوں کو درست طریقے سے سنت کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔